بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دینے لگے، کیونکہ اس وقت حکمت یہی تھی کہ خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دی جائے. اس وقت حالات ایسے نہیں تھے کہ علانیہ دعوت اسلام کو پیش کیا جائے، کیونکہ اس صورت میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہو سکتا تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں خفیہ اسلام کی دعوت کو پیش کرنا شروع کیا، اور آپ کو یہ بتلایا جا چکا ہے کہ اسی کا اثر ہوا کہ آپ کی زوج محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اسلام کو قبول کیا، اور اسی طرح حضرت ورقہ بن نوفل، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو اس طرح اسلام قبول فرمایا کہ جب آپ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا کسی توقف کے، بلا کسی جھجھک کے آپ نے فوراً اسلام کو قبول فرما لیا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے زیادہ با اخلاق اور ملنسار تھے کہ آپ کے اسلام لانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ دھیرے دھیرے اسلام میں داخل ہوتے ہوئے چلے گئے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن مزعون رضی اللہ عنہ،
حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، حضرت قدامہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ کا نام شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تو یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کرائے پر بکریاں چرا رہے تھے، ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال فرمایا، کیا دودھ موجود ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ یہ بکریاں جو میں چرا رہا ہوں یہ امانت کی ہیں، لہٰذا میں کیسے پیش کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ جو بکری دودھ دینے کے قابل نہ ہو، یعنی گابھن نہ ہو، وہ بکری پیش کی جائے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسی ہی بکری کو پیش کیا گیا جو دودھ دینے کے قابل نہیں تھی۔ جب وہ بکری پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور بکری کے اوپر آپ نے ہاتھ کو پھیرا تو بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ سب لوگوں نے دودھ نوش فرمایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھن کو کہ خشک ہو جا، وہ تھن خشک ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو انہیں یہ محسوس ہو گیا کہ ان کے ساتھ خدائی نصرت اور طاقت ہے، لہٰذا وہ اس سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام کو قبول فرمایا۔ جب آپ نے اسلام کو قبول کر لیا تو مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت موجود ہو گئی، لیکن ابھی بھی اس قدر طاقت نہیں تھی کہ وہ برملا نماز وغیرہ پڑھ سکتے تھے۔ وہ چپکے چپکے نماز کو پڑھا کرتے۔ ابھی غیروں کو معلوم نہیں تھا کہ اس طرح لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور مستقل ایک جماعت بن کر تیار ہو چکی ہے۔ لیکن جب آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اب جب اللہ کا یہ حکم نازل ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اس دعوت کو پیش کرنے کے لیے کون سی ترکیب کو اپنایا جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ لوگوں کو جوڑنے کی یہ ترکیب بنائی جائے کہ لوگوں کو دعوت دی جائے، کھانے کی دعوت پر بلایا جائے۔ اس طرح لوگ جمع ہو جائیں گے اور دعوت اسلام کو پیش کرنا آسان ہو جائے گا۔ لہذا ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے خاندان والوں کو دعوت طعام پر بلایا۔
40 افراد جمع ہوئے، کھانا پیش کیا گیا، لیکن کھانا ایک ڈونگا یا ایک پیالہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوٹی پر دم فرمایا۔ آپ کے دم فرمانے کی یہ برکت تھی کہ وہ کھانا جو صرف 2-4 لوگوں کو کافی ہو سکتا تھا، 40 لوگوں نے شکم سیر ہو کر اس کھانے کو تناول فرمایا۔ اس کے بعد ایک پیالہ دودھ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں بھی دعا فرمائی، اور وہ ایک پیالہ دودھ جو 1-2 افراد کے لیے کافی ہو سکتا تھا، 40 لوگوں نے شکم سیر ہو کر دودھ کو تناول فرمایا، نوش فرمایا۔ تو اس طریقے سے دعوت طعام کا مرحلہ پورا ہوا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ اب ان کے سامنے دعوت اسلام کو پیش کیا جائے، تو ابو لہب جو آپ کا مخالف چچا تھا، اس نے فوراً یہ کہا کہ محمد نے کھانے پر جادو کر دیا ہے، اس کی بات سننے کے لائق نہیں ہے، اور وہ فوراً مجلس سے اٹھ گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ مجلس فوراً برخاست ہو گئی، اور آپ جو کہنا چاہتے تھے آپ کہہ نہ سکے۔ کچھ دن گزر گئے، آپ علیہ السلام نے پھر لوگوں کو دعوت پر بلایا۔ لوگ جمع ہوئے، کھانا ہوا۔ اب آپ علیہ السلام نے اپنی بات کو پیش فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جس راستے پر تمہیں چلتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہارا راستہ صحیح راستہ نہیں ہے، وہ تمہیں بربادی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ میں تمہیں راہ حق کی طرف بلاتا ہوں اور تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اگر تم نے شرک سے توبہ نہ کی اور میری رسالت کا اقرار نہ کیا تو تمہیں کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا ہے۔ اور آپ نے اپنے خاندان والوں میں سے ایک ایک کا نام لے کر پکارا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے اس وقت مخاطب فرمایا اور یہ کہا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا املک عنک من اللہ شیئا۔ اے فاطمہ، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرو، کیونکہ میں تمہاری طرف سے اللہ کی یہاں مالک نہیں ہوں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کس کو خطاب فرما رہے ہیں؟ اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو۔ آپ نے اس کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے؟ آپ نے اس کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ کوئی اپنے باپ پر بھروسہ نہیں کرنا کہ میں جو چاہوں عمل کروں میرا باپ مجھ کو نجات دلا دے گا۔ کوئی اپنے بیٹے پر بھروسہ نہ کرنا کہ میں جو چاہوں عمل کروں میرا بیٹا اللہ کی یہاں مجھے نجات دلائے گا۔ کوئی اپنے بھائی پر بھروسہ نہ کرنا، میں جیسا چاہوں عمل کروں میرا بھائی مجھے نجات دلا دے گا۔ کوئی اپنے شوہر پر بھروسہ نہ کرنا، میں جیسی چاہوں زندگی گزار لوں میرا شوہر مجھے نجات دلا دے گا۔ کوئی اپنی بیوی پر بھروسہ نہ کرنا، میں جیسی چاہوں زندگی بسر کروں میری بیوی میرے نجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آپ نے اپنے اس جملے کے ذریعے
امت کو یہی پیغام دیا ہے، اور اللہ کا اصول یہی ہے کہ یہ نسبت نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر یہ نسبتیں نجات کے لیے کافی ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر کافی تھا، یہ نسبت آزر کے لیے کام آ جاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافی تھا، یہ نسبت کنعان کے لیے کافی ہو جاتی۔ حضرت لوط کی بیوی کافرہ تھی، یہ نسبت اس کے لیے کافی ہو جاتی۔ حضرت آسیہ کا شوہر فرعون کافر تھا، خدائی دعوے دار تھا، یہ نسبت کافی ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب یہ حالت ایمان پر نہیں گئے، یہ نسبت کافی ہو جاتی۔ اللہ کے نبی نے اپنے اس جملے کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے، نسبت پر بھروسہ نہ کرنا، خود ایمان لانا، اعمال صالحہ پر جمے رہنا اور اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کو پیش فرمایا، اور آپ نے اپنے اس جملے کے ذریعے یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا املک عنک من اللہ شیئا کے ذریعے پیغام دیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے اعلان دعوت کو پیش فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا صباحہ، جب کسی کو اپنی کسی خاص بات کو پیش کرنا ہوتا تو لوگ پہاڑی پر جایا کرتے، اور پہاڑی پر جانے کے بعد اپنی آواز کو بلند فرمایا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے کو اپنایا ہے، اور آپ نے اعلان دعوت کو بلند فرمایا، اور آپ نے فرمایا یا صباحہ۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کس کی آواز ہے، لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، تو آپ کی آواز پر کون لبیک نہ کہتا۔ لوگ جمع ہو گئے، قریش کے بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، دیکھو میں پہاڑی کے اوپر ہوں اور تم نیچے ہو، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے اور قریب ہے کہ وہ دشمن کا لشکر تم پر حملہ کر دے، تو کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے؟ لوگوں نے بیک زبان ہو کر جواب دیا کہ کیوں نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی بات کو تسلیم نہ کریں؟ جب لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ آپ سچے ہیں، صادق ہیں، تو آپ نے پھر اپنی دعوت کو پیش فرمایا کہ لوگوں، جس طرح تم مجھے اس بات میں سچا سمجھ رہے ہو تو یہ سن لو کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، ایک اللہ کی دعوت کو پیش کرتا ہوں، میری بات کو مان لو، میری رسالت کا اقرار کر لو۔ اگر تم نے بات کو نہ مانا تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، تباہی کی طرف چلے جاؤ گے۔
اور تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ لہذا اس وقت وہی ابو لہب جو آپ کا مخالف تھا وہ کھڑا ہوا اور یہ کہنے لگا تبا لک لہذا جمعتنا، تمہاری بربادی ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ ابو لہب نے جو یہ جملہ کہا اللہ رب العزت نے اسی مناسبت سے آیت کریمہ کا نزول فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، کہ چچا ہونے کے باوجود اس طرح کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کا اس طرح انکار کرتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، اور اللہ نے تباہ و برباد اسے کر کے دکھلایا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ دوسرے چچا ابو طالب ہیں، گرچہ ایمان نہیں لائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دی، بلکہ آپ کے حمایتی تھے، آپ کو بڑی قوت حاصل تھی۔ حضرت ابو طالب آپ کے پشت پناہ تھے، گویا آپ جو دعوت اسلام کو پیش کیا کرتے تھے، حضرت ابو طالب کی وجہ سے آپ کو بڑی مدد اور نصرت حاصل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی دلی خواہش تھی کہ حضرت ابو طالب ایمان لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دکھلانا چاہتے تھے کہ کسی نبی کے چاہنے سے کوئی ایمان قبول نہیں کر سکتا، اللہ جسے چاہے وہی ایمان قبول کر سکتا ہے۔ نبی کا کام دعوت اسلام کو پیش کرنا ہے، اسلام کی دعوت کو دلوں میں اتارنا، ہدایت سے فیضیاب کرنا، یہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ نے حضرت ابو طالب کو ایمان سے محروم کر کے اللہ نے یہ دکھلا دیا ہے۔ آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ نبی آپ جسے چاہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ جسے چاہیں وہی ہدایت پا سکتا ہے۔ یہ کفار مکہ حضرت ابو طالب کو جب دیکھتے، یہ اپنے بھتیجے کو کچھ نہیں کہتے بلکہ ان کی نصرت اور مدد کیا کرتے ہیں، تو کفار مکہ حضرت ابو طالب کے پاس آتے اور یہ کہتے اپنے بھتیجے کو منع کرو، وہ دعوت اسلام کو پیش نہ کیا کرے، تم دیکھتے ہو اس کی وجہ سے ہم کتنے پریشان ہیں۔ لیکن حضرت ابو طالب ان لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے، لیکن بار بار کہنے کی وجہ سے آپ پر تھوڑا سا اثر ہوا، اور آپ نے ایک مرتبہ اپنے بھتیجے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بڑے پیار سے سمجھایا کہ بھتیجے ذرا نرمی اختیار کرو، میرے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالو، میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں، لوگوں کی مخالفتوں کو سہنے میں مجھے پریشانی ہوتی ہے، آپ ذرا نرمی کا معاملہ اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے چچا، مجھے معلوم ہے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں،
آپ میری باتوں کو صاف لفظوں میں سن لیجئے کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور مجھ سے یہ کہیں کہ میں دعوت اسلام کو پیش نہ کروں تو یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اے میرے چچا، آپ کو میری حمایت کرنی ہے تو آپ کیجئے، حمایت نہیں کرنی ہے تو نہ کیجئے۔ میں دعوت اسلام کو اور اللہ کے حکم کو پیش کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اتنا کہتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ وہاں سے اٹھے اور واپس آنے لگے۔ حضرت ابو طالب کے دل میں چونکہ آپ کی محبت تھی، آپ کے اوپر بھی اثر ہوا۔ آپ نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور یہ کہا کہ بھتیجے، جو تم کرتے ہو کرتے رہو، میں کبھی تمہاری نصرت اور تمہاری مدد سے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں، جو تم کرتے ہو کرتے رہو۔ حضرت ابو طالب نے آپ کو آزادی مرحمت فرمائی۔ دھیرے دھیرے اسلام پھیلتا رہا، اسلام کی طاقت زیادہ ہوتی رہی، لوگ اسلام میں دھیرے دھیرے داخل ہوتے ہوئے چلے گئے، لیکن ایک طرف اسلام بڑھتا تھا، دوسری طرف اتنی ہی زیادہ اسلام لانے والوں کو تکالیف سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ اللہ کی آزمائشیں اسی طرح لی جاتی ہیں ایمان والوں سے۔ آج کی مجلس میں چند کڑیاں میں بیان کروں گا کہ اسلام لانے کے پاداش میں، یہ ایمان لانے کے پاداش میں لوگوں کو کتنی تکالیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان اور اسلام پر جمے رہے۔ اور آج موازنہ کیجئے گا آج کے حالات پر کہ اس وقت شروع میں کیسے حالات تھے، وہ کیسے مسلمان تھے، اور آج کیسے حالات پیدا ہوئے اور ہم کیسے مسلمان اور کیسے مومن ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ ستایا گیا۔ آپ افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ آپ کے صدقے طفیل میں اس کائنات کو وجود بخشا گیا ہے۔ آپ انبیاء کے سردار ہیں، آپ خلاصہ کائنات ہیں، لیکن آپ کو کتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا، کسی صحابی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی گئی جتنا آپ کو تکلیف پہنچائی گئی۔ جانتے ہیں ایک مرتبہ آپ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، قریش کے غندوں کا جتھا بیٹھا ہوا ہے، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ فلاں محلے میں اونٹ ذبح ہوا ہے، کیا اچھا ہوتا کہ کوئی جاتا اور نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجھ لا کر آپ کے اوپر رکھ دیتا۔ ان دشمنوں نے آپس میں مشورہ کیا، اس امت کا سب سے بڑا لعین، سب سے بڑا مردود، سب سے بڑا خبیث، سب سے بڑا شیطان عقبہ بن ابی معیط اس کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے
کہ میں اس کام کو انجام دوں گا، وہ جاتا ہے، اونٹ کی اوجھ لے کر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، اونٹ کی اوجھ لا کر آپ کے سر کے اوپر رکھ دیتا ہے، اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ آپ سجدے سے اٹھنا چاہتے ہیں لیکن آپ سے اٹھا نہیں جاتا ہے، آپ اسی حالت میں بے چین ہیں، اور یہ دشمنوں کا ٹولہ یہ ٹھٹھا اڑا رہا ہے، مذاق بنا رہا ہے، آپ اسی حالت میں سجدہ ریز ہیں۔ کسی نے خبر دی، آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، وہ بیٹی مچل جاتی ہے، دوڑتی ہوئی آتی ہے، اپنے ابو کو اس حالت میں دیکھتی ہے، وہ کسی طرح اس کھال کو وہاں سے ہٹاتی ہے، تب جا کر آپ کے ابو کو سکون ملتا ہے۔ آپ کو اس وقت ایسی اذیت ہوتی ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور ان ملعونوں کے لیے بد دعا فرماتے ہیں۔ آپ کی بد دعا کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ ملعون اسی دنیا کے اندر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور سزاؤں کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ ایک ایک کی تفصیل بیان کی جائے، دنیا کے اندر جو سزا ملی اللہ ان کو آخرت میں بھی عبرتناک سزا کے حوالے کرے گا۔ ایک شریر نے آپ کے ساتھ ایسی شرارت کی، آپ نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اللہ اسے کتوں میں سے کسی کتے کا عذاب مسلط فرما۔ وہ قافلے کے ساتھ تھا، قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، اچانک ایک شیر غراتا ہوا آتا ہے، اس کی طرف لپکتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے مجھے بچاؤ۔ جب سونے کا وقت آتا ہے وہ مارے ڈر کی وجہ سے لوگوں کے بیچ میں سوتا ہے، لوگ بیچ میں سلاتے ہیں، سونے کی حالت میں شیر آتا ہے اور سونگتا رہتا ہے، اس کی تلاش میں رہتا ہے، بالآخر سونگتے سونگتے اس کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد اس کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بد دعا کا اثر ہوتا ہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور کیا ہے؟ آپ لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، حج کا موسم آتا ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے خیموں میں جاتے ہیں، ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، ظلمت سے روشنی کی طرف بلاتے ہیں، ضلالت سے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، جانوروں جیسی زندگی سے انسانی جیسی زندگی کی طرف بلاتے ہیں، جہنم کی راہ سے ہٹا کر جنت کی راہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن ایک بھینگا شخص ہے، وہ آواز لگاتا ہے، اے لوگوں اس کی بات کو نہیں سننا، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کا دماغ خراب ہے۔ آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ایسا آدمی جو لوگوں کی بھلائی چاہتا ہو، لوگوں کی خیر چاہتا ہو، لوگوں کو اچھا راستہ دکھلاتا ہو، لوگ اس کے منہ پر تھوک رہے ہوں، لوگ اسے شاعر کہہ رہے ہوں، لوگ اسے دیوانہ کہہ رہے ہوں، لوگ اسے مجنون کہہ رہے ہوں، لوگ اسے پاگل کہہ رہے ہوں، لوگ یہ کہہ رہے ہوں اس کا دماغ خراب ہے، لوگوں اس کی باتوں کو نہ سننا، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، کیسی تکلیف پہنچتی ہوگی، ہم ذرا اسے سوچ کر دیکھیں۔ لیکن پھر بھی اس نبی کا حال یہ ہے، اسی امت کی فکر میں
وہ نبی گھل رہا ہے، وہ نبی اپنے آپ کو مٹا رہا ہے، وہ نبی یہ چاہتا ہے کہ لوگ جہنم کی راہ پر نہ جائیں، وہ نبی یہ چاہتا ہے لوگ درندگی کی راہ پر نہ جائیں، وہ نبی یہ چاہتا ہے لوگ جانوروں جیسی زندگی نہ بسر کریں، وہ نبی یہ چاہتا ہے لوگ انسان بن جائیں، وہ نبی یہ چاہتا ہے لوگ اللہ کے گرویدہ بن جائیں، وہ نبی یہ چاہتا ہے جس خالق نے پیدا کیا ہے اس کے نزدیک لوگ محبوب بن جائیں، اس نبی کی اور کوئی چاہت نہیں ہے، لیکن اسی فکر میں، اسی دھن میں، اسی تڑپ میں وہ نبی اس قدر اپنے آپ کو مٹا رہا ہے کہ آیت کریمہ کا نزول ہو جاتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ نبی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ امت کے غم میں، امت کی فکر میں، امت کی تڑپ میں، امت کے درد میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ اللہ ہم سب کو ایسا درد نصیب فرمائے، ایسی تڑپ نصیب فرمائے، ایسا غم عطا فرمائے، امت کے تعلق سے ہمیں ایسی فکر نصیب فرمائے۔ یہی فکر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر منتقل فرمائی۔ صحابہ کی جماعت تیار ہوئی، جو صحابہ غریب صحابہ تھے، ایمان والے تھے، ان پر ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، انہیں ظلم و جور کا ایسا تختہ مشق بنایا گیا جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ باہر کو آنے لگتا ہے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، قلم اپنا جواب دے جاتا ہے۔ ظلم و ستم کی ایسی تاریخ ہے، ایک ایک کی تاریخ کو اگر میں بیان کروں آپ سنتے سنتے آپ کے کان جواب دے جائیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو اپنے ایمان پر افسوس ہوگا کہ وہ ایمان والے کیسے تھے اور ہمارا ایمان کیسا ہے۔ ایسے ظلم و جور کی تاریخ ہے۔ مثال کے طور پر ایک دو کے واقعے کو میں بیان کروں گا۔ امام المؤذنین ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حبشی النسل ہیں، بار بار آپ نے سنا ہے، امیہ بن خلف کے غلام ہیں، ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے پاداش میں جانتے ہو ان کے اوپر کیا ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ مکہ کی گرمی کو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں ننگے پیر 10 قدم چلنا مشکل ہو جائے، ایسی تابناک گرمی ہوتی ہے، ایسی تپش والی گرمی ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے اس کی گرمی کو محسوس کیا ہے وہ اس تکلیف کو محسوس کریں گے۔ ایسی تلملاتی ہوئی گرمی میں، ایسی تپش میں جب پتھر آگ کی طرح دہکتا تھا، دھوپ آگ کی طرح برستی تھی، ایسی دھوپ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو لایا جاتا تھا اور تپتی ہوئی ریت میں لٹا دیا جاتا تھا۔ اسی پر بس نہیں کیا جاتا تھا، ان کے سینے پر تپتی ہوئی چٹان کو، بھاری چٹان کو رکھ دیا جاتا تھا اور ایمان کو آزمایا جاتا تھا۔ یہ کہا جاتا تھا بلال ایمان سے پھر جا، احد احد کا انکار کر دے، ایک اللہ کا انکار کر دے، محمد کی رسالت کا انکار کر دے، اس تو تکلیف سے نجات پا جائے گا۔ لیکن قربان جائیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ایمان کی حرارت پر، ایمان کی حلاوت پر، ایمان کی چاشنی پر، ایمان کی جاذبیت پر، ایمان کی گہرائی پر، ان کی دلیری اور بہادری پر وہ کہا کرتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک
ایک ہے، میں ایمان سے پھر نہیں سکتا، اسی پر بس نہیں ہوتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو لوہے کی زرہ پہنا دی جاتی، لوہا گرم گرم ہو جاتا، دھوپ میں اسی حالت میں بیٹھا دیا جاتا، لوہا گرم ہے، آپ اندازہ لگائیں لوہے کی زرہ ہے، دھوپ میں بیٹھا دیا گیا ہے، بدن تپ رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ بلال محمد کا انکار کر دو، لیکن ایسا ایمان ہے مجھ سے انکار نہیں ہو سکتا ہے، احد احد کا زبان پر نعرہ ہے۔ اسی پر بس نہیں چلا، شہر کے غنڈوں کو کہا گیا بلال کے گلے میں رسی کو باندھ دیا جائے، شہر میں گھسیٹا جائے، بلال کے گلے میں رسیاں باندھ دی گئی، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، شہر میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ اے بلال محمد کا انکار کر دو، سب کچھ ہو سکتا ہے، محمد کا انکار نہیں ہو سکتا ہے، احد احد زبان پر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا ہے، اے امیہ بن خلف اللہ کا ڈر پیدا کر، اس مسکین کو ستانے سے باز آ جا۔ وہ امیہ کہتا ہے اے ابو بکر تو نے ہی تو بگاڑا ہے، یہ تم لوگوں کا قصور ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں ایسا کر، میرے پاس ایک غلام ہے جو تیرے دین پر قائم ہے، وہ توانا ہے، مضبوط ہے، اس غلام کو تو لے لے، بلال کو عوض میں مجھے دے دے۔ امیہ بن خلف قبول کر لیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا احسان دیکھیے، اپنا ایک غلام دیتے ہیں جو اس کے دین پر ہے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو لیتے ہیں اور انہیں آزاد کر دیتے ہیں۔ ایسے ظلم و ستم کی تاریخ ہے، ان بیچاروں کا قصور کیا تھا؟ انہوں نے کوئی چوری کی تھی، کوئی منصب مانگا تھا، کوئی رشوت کیا تھا، کسی لڑکی کو ہڑپ کیا تھا، کسی جائیداد کو انہوں نے غصب کیا تھا، ان کا قصور کچھ نہیں تھا، بس ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے، اس کی خاطر یہ تکلیفوں کو جھیلا ہے۔ آج ایسا ایمان تھا، آج ہمارا ایمان ہے، ذرا سے حالات آتے ہیں ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ہمارے بچے اور بچیوں کا قدم ڈگمگانے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج وہی ایمان پیدا کرو، ہماری چمڑیاں ادھڑ جائیں گی، ہمارا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لیکن ہمارا ایمان ہمارے قلوب سے نہیں نکل سکتا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ایمان بڑی دولت ہے، رگ و ریشے میں ہم ایمان کو بسانے والے بن جائیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی حلاوت کو پیدا فرمائے، ایمان کی چاشنی کو پیدا فرمائے، اور اللہ اپنے فضل سے دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور عافیت ہم سب کو نصیب فرمائے، ہماری جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، اور صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔